بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظیفے پڑھنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے جس گھر میں صرف یہ دو چیزیں ہو وہاں نہ غربت۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں بھی برکت پیدا ہو جائے، محتاجی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے اور بیماریوں سے نجات مل جائے، تو آج آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمان کے بارے میں جا رہی ہوں کہ اگر آپ پیارے آقا کے اس فرمان پر عمل کریں گے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، مگر میں محتاجی ہو برکت سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اس فرمان مبارک پر عمل کر لیا جائے، آپ بہت سے وظائف کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس جاتے ہیں، بہت سے پیسے دیتے ہیں کہ کسی طرح سے گھر میں سکون پیدا ہو جائے، گھر میں برکت ہو جائے، گھر کا ماحول جنت جیسا بن جائے، گھر میں خوشیاں پیدا ہو جائے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود گھر میں ماحول خراب رہتا ہے، ہر کام میں بے برکتی ہی رہتی ہے۔ آج کی میری باتیں سننے کے بعد آپ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، آپ کا گھر اتنا برکت سے بھر جائے گا کہ لوگ آپ سے آئیں گے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکٹھے ہو کر کھایا کرو، علیحدہ نہ کھاؤ، جب بھی کھانا کھاؤ اکٹھے ہو کر کھاؤ، ایک جماعت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اپنے مومن بندے کو بیوی اور بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے اور جب سب کھاتے ہیں اکٹھے ہو کر کھاتے دسترخوان پر، تو اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر کھانے میں ہی برکت ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھا کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے، شروع میں ہم نے برکت کسی کھانے میں نہیں دیکھی، جو برکت ہم نے حضور پاک کے گھر میں دیکھی تھی۔ آپ ایک چھوٹا سا کام کر لے، وظیفوں کا سب کچھ چھوڑ کر آج ہی بازار چلے جائے اور سر کے لے کر اپنے گھر میں رکھ لے، گھر میں صدقہ کا استعمال کیا کرے، گھر میں لا کر صدقے کو رکھ لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ حافظ۔